علم جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس کے پیچھے کسی ولی کی نگاہ ہونا بھی ضروری ہے، وگرنہ لاکھوں لوگ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بابا فرید سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاقے کے اندر ایک آدمی آیا، بہت بڑا عالم دین تھا، فصیح الدین اس کا نام تھا، اور وہ اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اور جب نیا نیا علم آتا ہے نا تو پھر انسان بڑا جوشیلا ہوتا ہے، پھر وہ بحث تبحیث اپنی برتری کو ظاہر کرنا کہ بھی میرے چ بھی کچھ ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب کہا تھا کہ میں آدم کو بنانے لگا ہوں تو انہوں نے کہا تھا مالک کی عبادت ہم کرتے ہیں، تسبیحیں ہم پڑھتے ہیں، رکوع ہم کرتے ہیں، سجدے ہم کرتے ہیں، ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، آدم کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں جس صفت کے ساتھ حضرت آدم کو فوقیت عطا کی تھی، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، بھئی نمازیں تم پڑھتے ہو، تسبیحیں بھی کرتے ہو، رکوع بھی کرتے ہو، سجدے بھی کرتے ہو، لیکن میں نے آدم کو علم عطا کیا ہے۔ علم بڑی قیمتی چیز ہے، اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسد علماء کے اندر ہے۔ اب یہ چیز چونکہ قیمتی ہے تو قیمتی چیز کی رکھوالی ہر بندہ پھر کر تو نہیں سکتا، اور اس کے پیچھے پھر اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کسی ولی کی نگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ فصیح الدین نامی بندہ آیا، نیا نیا پڑھ کے آیا تھا مدرسے سے، اب بڑی اس کو منطق، فلسفہ، بلاغت، اس کو ناز تھا بھی میں بڑا فصیح ہوں، میں بلیغ ہوں، میں کسی کو بولنے نہیں دیتا۔ تو ایک مجلس میں بیٹھا ہوا 5 علماء اس سے بحث کر رہے تھے کسی مسئلے میں، پانچوں کے پانچوں لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے کہا اور کوئی ہے تو بتاؤ؟ وہ کہنے لگے ہاں ایک ہے فرید الدین۔ اس نے کہا اس سے بھی کر لیں گے بات۔ انہوں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، اس سے بھی بات کرو۔ اس نے کہا چلو اکٹھے چلیں گے۔ وہ 5 علماء وہ اور 6واں وہ خود۔ اس نے 2-3 دن لگا کے ایک فہرست تیار کی سوالوں کی، بڑے مشکل ترین سوال اس نے ڈھونڈ کے اس نے اکٹھے کر کے جو ہے نا، اس نے کہا جی میں تو مشکل میں ڈال دوں گا، بولنے نہیں دوں گا کسی کو۔ ایک ہوتا ہے سوال کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کی آزمائش کرنا، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی باتیں کرنا۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا نام کی سی مولوی جی یہ دسو۔ کئی دفعہ ایسے سوال کر دیتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نا سی، اور میرے بھائی تجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، 6واں کلمہ نہیں آتا، تو موسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام پوچھ کے تو نے کیا کرنا ہے؟ اصل مقصود یہ ہوتا ہے جی ہم بتائیں جی ساڑھے کول بھی کچھ ہے۔ اب وہ فصیح الدین نامی بندہ اس نے فہرست تیار کی اور بابا فرید الدین گنج شکر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میرے کچھ سوال ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی کرو۔ اس نے وہ سارے سوال دہرا دیے۔ اس نے کہا حضرت یہ سوال ہے میرے، ان کا جواب دیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب اس فصیح الدین نے سوال کیے تو بابا فرید سرکار کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے، جیسے کوئی بندہ کوئی بات سن کے پریشانی ہو جاتا ہے یا کوئی لاجواب ہو جائے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں بابا فرید سرکار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید مرشد گرامی کو ان سوالوں کے جواب نہیں یاد یا ذہن سے نکل چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بول پڑا اور میں نے کہا فصیح الدین ذرا سوالوں کو دہرانا نا۔ اس نے سوال دہرائے تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے سب سوالوں کے جواب چند منٹوں کے اندر دے دیے۔ تو وہ بندہ بھی لاجواب ہو گیا، شرمندہ بھی ہو گیا۔ اس نے کہا جس کے شاگردوں کی یہ شان ہے اس پیر کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن شرمندہ ہوا، نادم ہوا اور سر جھکا کے نا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ جب اٹھ کے گیا تو بابا فرید سرکار کے چہرے پہ بھی نا ذرا غصے کے آثار آئے۔ فرمایا نظام الدین تجھے کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں آتا تھے ان سوالوں کے جواب؟ عرض کی حضور میں نے آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے تو میں نے سمجھا کہ شاید حضور کے ذہن سے یہ نکل چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا آتے مجھے سارے ہی تھے لیکن وہ ہمارا مہمان تھا۔ مہمان کو شرمسار کرنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا، لہٰذا میں تو اس وجہ سے چپ تھا کہ ہمارے آستانے سے شرمسار ہو کے جائے گا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب جب تک فصیح الدین تجھ سے راضی نہیں ہوگا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، جا اس کو راضی کر کے آ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فصیح الدین ابھی اپنے گھر جا کے بیٹھا، بابا نظام الدین اولیاء وہاں پہ پہنچ گئے اور جا کے کہنے لگے یار اللہ کے لیے مجھے معاف نہیں کر دیتا، مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا معافی کس بات کی؟ وہ کہنے لگے نہیں، مرشد گرامی نے فرمایا کہ جب تک فصیح الدین تجھ سے راضی نہیں ہوگا میں بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔
تو نے میرے مہمان کو شرمسار کر دیا، اب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، بابا فرید سرکار کے سامنے جا کے کہہ کہ میں نے معاف کیا، تب جا کے مجھے بھی سکون ملے گا۔ فصیح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا چل نظام الدین پھر چلتے ہیں فرید کے دربار میں۔ دونوں آئے، آ کے فصیح الدین نے قدم پکڑ لیا۔ اس نے کہا سرکار مہربانی کریں مجھے بھی اپنے غلاموں کے اندر شامل فرما لیں۔ علم تو پڑھا ہے لیکن اور یہ بات یاد رکھیں، علم بھی ابتدا کے اندر ضروری ہے۔ بغیر علم کے، پیر باؤ نے فرمایا تھا نا، علم و بات جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو۔